بعد ابھی جو یہ سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہ روایت ہے حدثنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قال اتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کتابہ۔ تو یہ آخری حدیث ہے جس سے امام صاحب رحمہ اللہ کتابت علم کو ثابت کر رہے ہیں، اور یہ جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد زیادہ ہو گیا اسی مرض الموت میں تکلیف کے دوران، یہ فرمایا کہ ایتونی بکتاب، کہ میرے پاس کتاب لاؤ، اکتب لکم کتاباً، کتاب لاؤ، کتاب لکھوں۔ تو پہلے کتاب سے مراد کاغذ ہے اور دوسرا کتاب سے مراد مکتوب ہے، کہ آپ کوئی کاغذ لاؤ تو میں کوئی مکتوب آپ کو لکھ کر کے دے دوں۔ لا تضلوا بعدہ، کہ اس مکتوب کے بعد پھر آپ کے گمراہی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فرمایا تکلیف کے دوران، بجائے اسی کاغذ لانے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف ہے، وعندنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اس کتاب کے عوض میں اللہ کی کتاب جب موجود ہے تو کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا، اللہ کا کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر اس میں ذرا مجلس میں کچھ حضرات اور بھی تھے، ان کی رائے کچھ دوسری تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جب ہمیں حکم ہوا ہے کاغذ لاؤ، ہمیں کاغذ لانا چاہیے اور ہم لا کر کے پیش کریں، پھر اللہ کے نبی کیا لکھواتے ہیں ان کی مرضی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب مجلس زیادہ ہو اور اس میں لوگ اگر آہستہ آہستہ ادب سے بھی بات کریں تو خواہ مخواہ بھی تھوڑا سا ہلکا سا شور ہو ہی جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح باتوں کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ کچھ تھوڑا سا شور بھی ہو گیا، بلکہ کثرہ زیادہ ہی ہوا، اور آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے پھر فرمایا قوموا عنی، بس اٹھو، اور ولا ینبغی عندی التنازع، اور میرے سامنے کھینچا تانی آپ کے لیے نامناسب ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اپنے شاگرد عبید اللہ کو پڑھائی، جس درس حدیث میں یہ حدیث صحابی رسول نے پڑھائی، عبید اللہ کو سنائی، تو عبید اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس دارالحدیث سے جب نکلے یہ کلمات زبان پہ تھے کہ ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابی، کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہو گئی کہ اللہ کے نبی اور ان کا ارادہ لکھوانے کا جو تھا تو رسول اللہ اور کتاب کے درمیان میں جو ایک حیلولت آ گئی، یہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت کا معاملہ بن گیا۔ عجب نہیں کہ بعد میں جو اختلافات ہوئے یہ سارے اس وجہ سے ہوئے، تو ایک بڑی مصیبت ہو گئی، کاش جو ہے وہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس طرح وہ کتاب لکھا جاتا۔ تو خرج سے مراد یعنی اپنی سبق پڑھانے والی مجلس سے نکلنا مراد ہے،
اللہ کے نبی کی جو مجلس تھی اس مجلس سے نکلنا مراد نہیں، کیونکہ اس مجلس میں تو ابن عباس موجود بھی نہیں تھے، بلکہ چھوٹے بچے 8-10 سال کے، وہ تو مجلس بڑوں کی تھی۔ تو تکلیف والی جو مجلس ہے اس مجلس سے نکلنا اور نکل کر کے یہ کلمات کہنا مراد نہیں، بلکہ بعد میں جب انہوں نے حدیث پڑھائی اس وقت جو ہے اپنے حلقہ اور درس حدیث کے حلقے سے باہر جب نکلے تب یہ کلمات استعمال فرمائے۔ اب یہ تو ہو گیا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر آگے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہاں جو 2 جملے استعمال فرمائے اور ایک حکم دیا کہ آپ ایتونی کتاباً اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعدا، پھر حضرت عمر نے یہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اور قلم کاغذ لایا نہیں گیا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ اور یہ بظاہر حکم تھا، اور بظاہر دیکھا جائے کہ حکم کی تعمیل میں اختلاف بھی ہوا، جس کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں نہیں آئی، اور اس میں پیش حضرت عمر تھے، سب سے پہلے انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ یہ وہی مسئلہ ہے جس کو یہ شیعہ حضرات اس کو مسئلہ کرتاس سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ مشہور مسئلہ ہے اختلافی، اور اہل سنت والجماعت جو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں وہ اور ہیں، اور شیعہ حضرات اس کا جو مقصد لیتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ بھئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے یہ جملہ کہہ کر کے سارے پروگرام کو ختم کر دیا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی چاہت، ان کی منشا اور ان کی مرضی یہی تھی کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل لکھوائی جائے، کہ میرے بعد جو پہلا خلیفہ ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ان کا خیال، اور ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی مسئلہ خلافت کا نہیں ہے، اور نہ یہ خلافت کا کوئی ماحول، نہ اس کا کوئی تذکرہ۔ خلافت کا مسئلہ الگ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر خواہ اس مسئلے کو آپ اس واقعے سے ثابت کرنا چاہیں گے جو صریح بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کچھ باتیں یہاں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں شیعہ کا اصول اور ہمارے اصول کے درمیان میں فرق ہے۔ ان کے ہاں دین کے اصول بنیادی طور پہ 5 ہیں: توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، خلافت بلا فصل حضرت علی ہے، اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے امامت ائمہ۔ ان کے ہاں یہ 5 چیزیں دین کی بنیادی اصول ہیں، ان میں ہر ایک اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ ان میں کوئی ایک منتفی تو ایمان منتفی، 5 موجود ہیں تو گویا کہ ایمان ہے، کسی ایک کا انکار ہے تو ایمان کا انکار ہے۔ یہ ان کے ہاں اصول دین ہے۔ ہمارے ہاں اصول دین جو ہے وہ فقط 3 چیزیں ہیں، وہ توحید ہے، رسالت ہے، اور پھر قیامت ہے، بس۔ خلافت یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے۔ امامت جس معنی سے شیعہ لیتے ہیں اس معنی سے تو ہم امامت کے قائل بھی نہیں۔ باقی یہ ہے کہ امام وقت کا خلیفہ وہ وقت کا امام بھی ہے، مسئلے کا امام بھی امام ہے، تو وہ امامت الگ ہے۔ لیکن شیعہ کے نزدیک جو امامت ہے وہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ ان کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے، اور نبی بھی معصوم ہے، تو لہٰذا گویا ایک نبی نہیں، اللہ کے نبی کے بعد گویا کہ 11 نبی اور بھی مانتے ہیں کہ سب کو درجہ عصمت کا دیا۔ ہما صاحب حکم برکائنات، ہما جو محمد منزہ صفات، ان سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم سمجھتے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ تو نبی کا درجہ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اس امامت کے ہم قائل بھی نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ کیا اصول دین 5 ہیں، ہمارے اصول دین 3 ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر مسلمان کو اصول دین پہ ایمان ہوتا ہے، تو بقول شیعہ
اصول دین میں جب خلافت بلا فصل حضرت علی بھی داخل ہے، تو جس طرح نبی کو اپنی نبوت پر ایمان ہے تو حضرت علی کو بھی اپنی خلافت بلا فصل پر ایمان ہونا لازم ہے، امت کے لیے بھی کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اصول دین جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں قطعی ثبوت، قطعی دلالت نصوص سے، یعنی ایسا نص کہ وہ ثبوت کے لحاظ سے بھی قطعی ہو اور مقصد کے اوپر جو اس کی دلالت ہو وہ بھی قطعی ہو۔ تو عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے قطعی ثبوت، قطعی دلالت سے۔ باقی اگر ظنی ثبوت ظنی دلالت ہے، یا قطعی ثبوت ظنی دلالت ہے، یا ظنی ثبوت قطعی دلالت ہے، تو اس سے عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ ان تین باتوں کے بعد اب ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بالفرض بقول شیعہ اگر یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانا مقصد تھی، تو پھر سب سے پہلے اشکال یہ پیدا ہوگا کہ جب خلافت بلا فصل حضرت علی کی وہ اصول دین میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، نبی کے فرائض میں داخل ہے، اور ابھی نبی کی زندگی کے آخری مراحل اور آخری اوقات ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان تمام باتوں کو صاف الفاظ میں بیان کرنا یہ نبی کی ذمہ داری ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ جو وحی کے طور پہ آپ کے پاس چیز اتاری گئی ہے تو اس کا بتانا آپ پر فرض ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بیان نہیں فرمایا؟ اور حضرت علی موجود تھے، گھر بھی ان کا تھا، بھلا حضرت عمر نے قلم کاغذ نہیں لایا تو حضرت علی کو لانا چاہیے تھا۔ یہاں کئی اشکالات ابھریں گے۔ سب سے پہلے اشکال تو خود ذات خداوندی پہ ہوگا، جب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ دین کامل ہے، خدا کی نعمت جو ہے وہ تام ہے، اور یہ پسندیدہ دین ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا اللہ تو کہتا ہے دین کامل ہے، کمال کے معنی یہ کہ دین کے سارے اجزاء موجود ہیں اور اسی دین کی ساری صفات بھی تام ہیں۔ یا اللہ یہاں دین کا ایک بنیادی مسئلہ خلافت بلا فصل حضرت علی کی باقی ہے اور اس کا بیان ہوا نہیں، اور تیرے پیارے نبی کا انتقال پہلے ہو رہا ہے۔ یا اللہ پھر آپ نے کیسے فرما دیا کہ یہ دین کامل ہے؟ تو وہ دین کامل کیسے ہو سکتا ہے جس کی بنیادیں کامل نہیں، جس کے اجزاء کامل نہیں، جس دین کے اصول سارے موجود نہیں، تو وہ دین کامل کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ نے کہہ دیا کہ دین تمہارا کامل ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اشکال ہوگا کہ جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ آپ کا اوپر فرض ہے جو بات اتاری گئی ہے آپ ضرور پہنچائیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، خدا نخواستہ اگر یہ کام آپ سے نہ ہوا فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ رہی بات یہ کہ اگر کسی کو خطرہ ہے، اگرچہ خطرے کی اللہ کے نبی نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی، وہی توحید کا مسئلہ جس میں صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اور انہی مشرکین نے اللہ کے نبی کو زخمی کیا، خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، تو بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے اور صاف بتایا کہ میرا اللہ ایک ہے، توحید کا اعلان کیا۔ لیکن یہاں تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا فما واللہ یعصمک من الناس، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہے اور اصول دین سمجھانا نبی کی ذمہ داری بھی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے کیوں دین کے اصول میں ایک اصل کو چھوڑ دیا؟ جب ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب، مشرکین مکہ توحید کے بیان کے لیے مانے بنے تو اللہ کے نبی نے کوئی پرواہ نہیں کی، تو یہاں پھر کیوں ایک حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے وہ چیز صاف الفاظ میں اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائی؟ تو دوسرا اشکال یہ پیدا ہوگا
تیسرا اعتراض خود حضرت علی پر ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جس طرح نبی کو اپنی نبوت پہ ایمان ہوتا ہے تو پھر بقول شیعہ حضرت علی کو بھی اپنی خلافت بلا فصل پر ایمان لازماً ہوگا. تو جب خلافت بھی ان کی ہے اور ان کو اس کی اپنی خلافت پر ایمان بھی ہے اور حضرت علی کے بارے میں فیصلہ ہونا بھی ہے اور حضرت علی داماد بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد بھی ہے اور جو ہے چچا زاد بھائی بھی ہے اور گھر بھی ساتھ ہے، حضرت علی کاتب الوحی بھی ہے کہ ہر وقت قلم کاغذ اپنے پاس رکھنے والے ہیں، جو وحی نازل ہوتی فوراً لکھتے. تو پھر تیسرے نمبر پہ اشکال حضرت علی کے اوپر ہوگا کہ حضرت علی نے جو ہے پھر جو ہے یہ کیوں قلم کاغذ نہیں لایا. ان کی ذمہ داری تھی نا، ان کو یعنی قلم کاغذ وہ لاتے نا. تو نمبر چوتھا تمام اہل بیت پر اعتراض ہوگا کہ جتنے بھی گھر کے اہل بیت میں جتنے آتے ہیں سب پر اعتراض ہوگا کہ بھائی وہ حضرت علی کی خلافت کا بنیادی مسئلہ چلو حضرت علی سے نہ ہو سکا، حضرت عمر سے نہ ہو سکا، کوئی بھی اہل بیت کا فرد لاتا اور اس مسئلے کو واضح کرواتا، لیکن یہ بالکل نہیں ہوا. پھر حضرت عباس عبداللہ بن عباس جو ان کے بیٹے پریشانی ظاہر کر رہے ہیں تو ان کے والد حضرت عباس موجود ہیں، تو حضرت عباس نے بھی قلم کاغذ نہیں لایا. عبداللہ بن عباس 10 سال کی عمر اگر تھی لیکن نبی کی رات والی زندگی کو کہ اللہ کے نبی رات کو کیا کرتے ہیں ان کے نوٹ کرنے کے لیے تو گھر جا کر کے پوری رات جاگتے ہیں. تو یہاں بھی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی بیماری کا معاملہ ہے، ابن عباس اگرچہ سمجھدار بچے تھے، قلم کاغذ ان کو بھی لانا چاہیے تھا، لیکن یہاں کسی نے بھی نہیں لایا. تو اس کا مقصد اگر حضرت علی کے خلافت تھی، بلا فصل لکھوانا تھی، پھر اللہ کے نبی پر اشکال اعتراض، اللہ پر اعتراض، اللہ کے نبی پر اعتراض، حضرت علی پر، تمام اہل بیت پر، تو یہ اعتراض حضرت عمر پر تو نہیں ہوگا، پھر ان سب پہ ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کے خلافت بلا فصل لکھوانی مقصد نہیں تھی. لیکن آپ اگر پھر بھی اصرار کریں گے تو ہم تو پھر یہ کہیں گے الزامی جواب کہ دراصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا مقصد تھی، الیاذ باللہ حضرت علی نے قلم کاغذ نہیں لایا، دیکھا کہ خلافت ادھر جائے گی اس لیے قلم کاغذ نہیں لایا. تو اس قسم کی باتیں اگر آپ کریں گے تو پھر ان کا مخالف بھی یہ بات کر سکتا ہے. تو بہرحال اصل بات یہ کہ حقیقت کیا ہے، اس پر علماء کے مختلف رائے. ایک رائے یہ کہ دراصل یہاں کوئی لکھوانا مقصد نہیں تھا بلکہ یہاں امتحان مقصد تھا. جس طرح ایک استاد ہوتا ہے کہ پورا سال پڑھاتا ہے اور اپنے تلامذہ کی تعلیم تربیت بڑی محنت کرتا ہے، پوری کتاب پڑھاتا ہے، پھر دیکھتا ہے سال کے آخر میں تھوڑا امتحان آزمائش تو لے لوں کہ میرے تلامذہ نے کو میری بات سمجھی نہیں سمجھی، ان کی تربیت ہوئی نہ ہوئی. اور پھر ایک بات تو یہ کہ آخر میں امتحان ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی عمل پورا ہوتا ہے، عمل کے پورا ہونے کے بعد آدمی استغفار کرتا ہے. جیسے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی، ہر کوئی کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی 4 رکعت نماز پڑھی، ہم نے کون سا کبیرہ گناہ کیا جس کے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی لے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بات یہ کہ گویا بندہ کہتا ہے اے میرا اللہ، تیری عبادت کا حق اتنا بڑا ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت. اے میرے اللہ، کہاں تو کہاں میں، کہاں تیری معبودیت، کہاں میرا سجدہ، کہاں میرا قیام، کہاں میرا رکوع، کہاں میرا خشوع، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں. اے میرے اللہ، تیرا حق ادا مجھ سے نہ ہو سکا، گویا کہ یہ تیری بندگی کر کے بھی میں گناہ گار ہوا. بظاہر تو میں نے عبادت کی ہے لیکن عبادت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ میں نے اس نماز کے دوران گناہ کیا ہے، جو تیرا حق ادا نہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر. تو عمل کے پیچھے استغفار ہوتا ہے. چنانچہ لوگوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا
کہ آپ کی مجلس میں جو ہیں یہ جو آپ کی شورا کی جو ایک وہ یعنی اسمبلی ہے اور یہ کمیٹی یا آپ کے جو ممبر ہیں، تو آپ اس کمیٹی میں ابن عباس کو بٹھاتے ہیں. یہ حالانکہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ بڑے معمر حضرات صحابہ کرام ہیں، تو آپ کی شورا کا ممبر چھوٹا بچہ بھی ہے. فرمایا ہاں، اس کو میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنا بڑا علم ہے. تو پھر کہا کہ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو صورت ہے، صورت فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس کا مطلب کیا ہے صورت کا، صورت فتح کا؟ ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر تفسیر بیان کیا. جب ابن عباس کی باری آئی، انہوں نے کہا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کو وفات کی خبر دی ہے کہ ابھی آپ کی وفات قریب ہے. فرمایا واللہ جو اس بچے کا علم ہے، میں عمر کا علم بھی وہی ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رو رہے تھے. لوگ حیران کہ بھئی اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، خدا کی نصرت آ گئی اور دنیا کے جو لوگ ہیں جتھا در جتھا، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو خوشی کی بات ہے، اس پر ہنسنا چاہیے، کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن ابو بکر صدیق بھی سمجھ رہے تھے کہ اب یہ جو حکم دیا رہا ہے استغفار کرو، معنی عمل پورا ہوا، عمل کے پورا ہونے کے بعد نبی کو استغفار کا حکم ہے. یہ راز ابن عباس سمجھ رہے تھے، یہ راز حضرت عمر سمجھ رہے تھے. تو جس طرح اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی جو زندگی پورا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ نے اپنا کام، ذمہ داری پوری کر لی، اب آپ کیا کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اپنی جو ہے خلاف اولا کام اگر کوئی آپ سے ہوا ہے تو آپ اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. تو یہ بھی عمل کے پیچھے استغفار کا حکم ہے. میرا اصل مقصد یہ ہے کہ عمل کے پیچھے استغفار ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ 22 سالہ دور نبوت، یہ 22 سالہ دور نبوت کے شاگرد ہیں، اب ان کا امتحان تو لے لوں. اور کیونکہ اب موت قریب تھی، لہٰذا یہ ان سے پوچھا کہ قلم کاغذ لاؤ، میں آپ کو ایسی تحریر دوں گا کہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. مقصود آزمانا تھا، امتحان مقصد تھا کہ قرآن کریم مکمل نازل ہو چکا، نبی کی پوری زندگی سامنے آ چکی، اللہ کے نبی تعلیم بھی کرتے رہے، صحابہ کی تربیت بھی کرتے رہے، قدم قدم پہ بات سمجھاتے بھی رہے. اب وفات قریب ہے، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک کاغذ کی چٹکی لائیں، ایسی چیزیں لکھ کے دوں گا کہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ امتحان تھا کہ آیا اتنی دین، شریعت اور دین کے تکمیل، اتمام نعمت کے بعد اب بھی کسی اور چیز کو ان کو کوئی ضرورت ہے؟ تو اس میں اختلاف رائے ہو گیا. شاگرد جو ہیں پرچہ ایک ہوتا ہے، لیکن کوئی مقبول ہوتا ہے، کوئی جید ہوتا ہے، کوئی جید جدہ ہوتا ہے، کوئی ممتاز ہوتا ہے. اور جو ناکام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راسب. اب نبی کی تعلیم ہے، یہاں راسب کا سوال تو پیدا نہیں ہے، لیکن جب اختلاف رائے ہوا تو جماعت میں کوئی مقبول ہو سکتا تھا، کوئی جید میں آتا، کوئی جید جدہ میں. لیکن حضرت عمر نے ایسا جواب دیا کہ کہا حسبنا کتاب اللہ، نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور نعمت کامل ہے، اور یہ اللہ کا کتاب کافی ہے. اور اللہ کے نبی کو یہ جواب اپنے کانوں سے سننا تھا کہ یہ جواب سن کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ اے میرے اللہ، میں نے فریضہ پورا کیا، یہ اس کے گواہ ہیں. ان نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا. تو اللہ کے نبی یہ پوری جماعت سے سننا چاہتے تھے. اب جماعت میں کوئی درجے مختلف ہو سکتے تھے،
لیکن حضرت عمر نے یہ جملہ کہہ کر کے خود تو ممتاز بن گیا، لیکن پوری کلاس کو ممتاز بنا دی۔ تو یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ سب کو گویا جہاں حضرت عمر کی ایک مخصوص جو باتیں موافقات عمری کہ جن میں ان کی رائے اللہ کے موافق ہو گئی، اللہ نے قرآن اس طرح نازل کیا، تو یہ ان کے کمالات ہیں۔ ان کمالات میں گویا کہ حضرت عمر کا ایک کمال ہے کہ اس میں کیا بن گئے، ممتاز بن گئے۔ تو مقصود امتحان تھا، یہ وجہ ہے، ورنہ 5 دن بعد میں زندہ رہے۔ تو اگر خلافت بلا فصل حضرت علی جو اصول دین ہیں تو 5 دن زندہ رہے، پھر کیوں نہ یعنی 5 دن میں بعد میں کسی وقت قلم کاغذ منگوا کر کے یہ کام کرتے، لیکن پھر انتقال ہو گیا، بعد میں اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں انہی ایام میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، وہ واقعہ تھا لدود کا۔ تکلیف بڑھ گئی، صحابہ کرام نے ایک دوا منگوائی، پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دوائی ہم پلائیں، پھر دیکھا کہ منہ بھی بند ہو گیا ہے، پھر جب دوا قریب لائی تو اشارہ فرمایا کہ مجھے دوا نہ پلاؤ، لیکن یہ بات آپس میں اختلاف رہا ہے، وہاں بھی ہو گیا۔ بعضوں نے کہا کہ مریض تو پسند نہیں کرے گا دوا کو، اب دوا تو پہنچانی کس طریقے سے تاکہ ان کو آرام ملے، تو سلائی دے کر کے دانتوں کے درمیان میں یہاں دے کر کے دوا کا ایک چمچ ڈالی گئی، 1 یا 2، اس کو کہتے لدود۔ خیر دوا تو چلی گئی اندر، جب یہ فاقہ ہوا تب فرمایا کہ میں نے آپ کو منع کی تھی کہ آپ جو ہے لدود نہ کریں، یہ دوائی نہ ڈالیں، اور آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا سی ہم نے تو آپ کی ہمدردی خیرخواہی کے ارادے سے تاکہ آپ کو تکلیف آپ کی دور ہو، آرام ملے، اس لیے ہم نے یہ کیا۔ فرمایا نہیں، میرے حکم کی سوری مخالفت ہے، حکم کی صورتاً مخالفت ہے۔ کیا پتہ کہ اس سوری مخالفت میں میرے شاگرد میرے صحابہ کرام 22 سالہ دور نبوت میں یہ پونجی بنائی، کل یہ بھی پکڑی جائے۔ میرے حکم کی صورتاً مخالفت تو ہے نا، لہذا لدو کل من ہوا فی البیت الا عباس، سب کو لٹاؤ بغیر تکلیف کے، یہی دوا سب کے منہ میں لدود کے طور پر وہ دوائی ڈالو۔ سب کو لٹایا گیا، دوائی منہ میں ڈالی گئی، سوائے حضرت عباس کے، اس لیے کہ وہ لدود کے وقت میں مجلس میں موجود نہیں تھے، وہ بعد میں آئے تھے۔ تو دیکھیں میرا استدلال بین طور ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے حکم کی سوری مخالفت بھی میرے صحابہ کلام کے لیے مضر ہے، نقصان کار ہو سکتی ہے، اگرچہ دل میں ان کا اخلاص ہے، نیک نیتی ہے، اگرچہ ہمدردی ہے، لیکن نبی ہے، سید الانبیاء ہے، اس کے حکم کی سوری مخالفت میں کل میری یہ جماعت پکڑی جائے، لہٰذا میں ان سے انتقام اپنی زندگی میں لے لوں تاکہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی بھی حساب نہ، ان حساب کوئی بھی نہ ہو اور معاملہ ان کا بھی باقی ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ سب کو لدود کرو۔ تو دیکھیں ایک دوائی ڈالنے والی چیز برداشت نہ ہوئی اور اس کا حساب لیا گیا۔ اگر یہاں دین کا اصل باقی ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی اس کو پیچھے نہ چھوڑتے، لیکن 5 دن میں کبھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دراصل امتحان تھا کہ الحمدللہ اس امتحان میں حضرت عمر کی جملے کی وجہ سے سب کیا ہو گئے، پاس ہو گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، لیکن علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ تھوڑا سا اشکال ہے اور اس میں کچھ نظر ہے کہ اس میں آگے ایک جملہ ہے کہ میرے پاس کتاب لاؤ لن تضلوا، اتنی بڑی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ گمراہی کا کبھی بھی سوال پیدا نہیں ہوگا، آپ گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ جو کلمات ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی کتاب لانے کی صورت میں ضلالت سے بچنے کی بات ہے، نہ لانے کی صورت میں گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایک ایسی اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی ایک بات بیان کر رہے ہیں، اب محض امتحان کے خاطر ایسا کریں تو یہ بات سمجھ میں کم آ رہی ہے، اس لیے کہ جس کام کا نہ کرنا بہتر ہو، جس کام کا نہ کرنا بہتر ہو، پھر اس کام کا حکم دیا جائے
وہ بھی اس روپ اس رنگ میں کہ یہ میں آپ کو یہ کام کر کے دوں، آپ گمراہی سے بچو گے۔ اب مقصود فقط امتحان ہو، کام کروانا نہ ہو بلکہ نہ کروانا اس کا بہتر ہو۔ اب ایسے کام کے بارے میں یہ اہتمام کے ساتھ حکم دینا، پھر یہ کہنا کہ تم گمراہی سے بچو گے، تو پھر یہ تو کلام ایسا ہو جائے گا یعنی جس میں یہ کلام گویا کا جھوٹ بن جائے گا، جس کلام کی کوئی واقعہ بھی حقیقت بھی نہ ہو۔ خواہ کہا جا رہا ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے صرف امتحان کے خاطر، تو کیا استاد صرف امتحان کے خاطر ایسی بات جو جھوٹ کے مشابہ ہو ایسی بات استاد کہہ سکتا ہے؟ وہ تو نہیں کہہ سکتا۔ جس کام کا کروانا ہی مقصد نہیں بقول آپ کے بلکہ نہ کروانا بہتر ہے، تو ایسے کام کے کرنے پر گمراہ نہ ہونے کی تاکید لن تاکیدی ہے، تاکید کر رہے ہیں کہ کبھی بھی گمراہی نہیں ہوگی اس کے کروانے میں، تو محض اس کو امتحان کہنا مشکل ہے۔ اس لیے دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ امر جو تھا عزیمت کا نہیں تھا، یہ امر عزیمت ایجاب کا نہیں تھا، یہ بطور مشورے کے تھا، یہ بطور مشورے کے تھا۔ یعنی یہ بات نہیں تھی کہ صحابہ کرام کے اوپر کتاب کا لانا واجب تھا، واجب نہیں تھا، بلکہ ایک مشورے کے طور پہ تھا کہ ساری پوری زندگی میری آپ کے سامنے ہے، اللہ کی کتابیں موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن احتیاطاً میں آپ کو اس کا بطور جیسے خلاصہ ہوتا ہے لکھواتا ہوں، آپ کی اس میں بہتری ہے، اگرچہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے تو پھر اس میں آپ گمراہی سے بچو گے۔ تو دوسرا جواب یہ دیا گیا۔ لیکن بات یہ کہ اس کو فقط مشورے پہ حمل کرنا جبکہ پیچھے لن تضلوا کھڑا ہے کہ آپ یہ کام کرو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اس کی معنی کام نہ کرنے کی صورت میں گمراہی کا اندیشہ ہے، تو ایسے کام کو فقط مشورہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی میں بطور آپ کے خیر خواہی مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب لاؤ، لیکن لن تضلوا کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خالی مشورہ نہیں تھا، یہ کوئی ضروری بات تھی، تو اس لیے جو پھر وہ اس کو نہیں جو ہے لایا گیا، اور پھر اللہ کے نبی اس پر خاموش رہے۔ تو بات یہ کہ لن تضلوا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کو خالی عزیمت یا مشورے پہ حمل کرنا بھی مناسب نہیں۔ تو دو جواب یہ دیے گئے، پھر تیسرا جواب اس کے بارے میں بھی دیا گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ پھر میں کل آپ کو بتا دوں گا۔ فی الحال اتنی بات میں نے آپ کے سامنے کی مسئلہ کرتاس کے متعلق، تو ایک وہ بھی ایک جواب ہے، یہ بھی ہے۔ تو اتنی بات تو بہرحال سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی اتنی ضروری بات ہو، اتنی ضروری بات نہیں تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت عمر کا یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ جو انہوں نے کہا ہے، ممکن ہے حضرت عمر نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کتاب لاؤ لن تضلوا، تمہاری مجموعی اجتماعی طور پر تمہارے اندر اجتماعی گمراہی نہیں آئے گی، یعنی امت ساری مل کر کے گمراہ ہو جائے ایسی گمراہی نہیں ہوگی۔ باقی جزوی طور پر کوئی گمراہ کسی میں آ جائے تو آ جائے، الگ سی بات ہے، اجتماعی گمراہی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ اللہ کے نبی پہلے فرما چکے ہیں کہ میری امت ضلال پر متفق نہیں ہوگی، یعنی پوری امت من حیث الامت وہ معصوم ہے کہ ساری امت گمراہی پہ جمع ہو جائے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ امت مجموعی طور پہ معصوم ہے، یہ بات پہلے اللہ کے نبی نے پہلے چونکہ فرما چکے تھے، اس لیے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا کتاب کافی ہے۔ اور یہ ہے کہ انہوں نے لن تضلوا بعدا، حضرت عمر نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اجتماعی گمراہی نہیں ہوگی، تو حضرت عمر نے سمجھا کہ اب تکلیف اللہ کے نبی کو لکھنے میں ہوگی، یہ بات ہمیں پہلے سمجھا چکے ہیں کہ اجتماعی گمراہی نہیں ہوگی، تو لہذا ہم ان کو تکلیف کیوں دیں، اس لیے فرمایا، اس لیے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دو، قلم کاغذ لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ لن تضلوا، کہ اجتماعی گمراہی نہیں ہوگی، تو اجتماعی گمراہی نہ ہونے کی بات ہمیں پہلے معلوم ہے،
لہذا تکلیف کیوں دیں؟ یہ تیسرا جواب یہ دیا گیا۔ تو بہرحال مسئلہ قرطاس کے بارے میں ہمارے پاس جو توجیحات ہیں وہ 3 توجیہ ہیں کہ یا تو امتحان ہے، یا یہ امر مشورے کا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی گمراہی نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر نے اس طریقے سے قلم کاغذ کے نہ لانے کا مشورہ دیا، کیونکہ یہ بات پہلے معلوم تھی۔ تو وہ یہ 3 چیزیں ہیں، باقی اور کوئی بات نہیں کہ حضرت علی کی خلافت، اگر خلافت لکھوانی ہوتی تو ابو بکر صدیق کی لکھوانی ہوتی، لیکن اس کا بھی خیال آیا پہلے، اور بی بی عائشہ کو فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کو بھی بلائیں اور میں اپنے والد صاحب کو بھی، اور یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ میرے بعد میرے جانشین ابو بکر صدیق ہوں گے، ایسے الفاظ۔ پھر آگے فرمایا کہ بس ضرورت بھی نہیں ہے، یا واللہ والمومن الا ابا بکر، پہلے خیال آیا کہ لکھواؤں، پھر کہا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے، اور یہ جو حضرات صحابہ کرام مومنین ہیں، ابو بکر کی شخصیت مسلم ہے اور یہ سارے اس پر متفق ہیں، تو بس فرمایا ضرورت بھی نہیں، یا واللہ والمومن الا ابا بکر۔ تو یہ معاملہ ابو بکر صدیق کا گویا کہ طے تھا۔ اگر لکھوانا مقصد بھی ہوتا تو خلافت ابو بکر صدیق کی ہوتی، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، تو خلافت بلا فصل حضرت علی، یہ تو بڑی بات ہے۔ اس دعویٰ کے لیے اتنے چھوٹے گول مول الفاظ سے بقول شیعہ اور ان کی یعنی عقیدے کا بنیادی مسئلہ ایسے الفاظ سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ باقی اگر خواہ وہ اصرار کریں گے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں خلافت ابو بکر صدیق کی لکھوانی تھی، اس لیے حضرت علی نے قلم کاغذ نہیں لایا، تو الزامی جواب ہم بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری گفتگو مسئلہ قرطاس کے متعلق ہے۔